مشتاقہ. مائک یہ کھول تو دیں، السلام علیکم علامہ صاحب. بسم اللہ کریں. یا من اتبع الہدا، کیا حال ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. ایک بات صرف کرنے کے لیے، ایک بات صرف کرنی تھی آپ کا. ہاں جی. جی جی، وہ آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، ہاں جو آپ نے خیانت کی ہے، صرف اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا. کوئی خیانت نہیں کی ہے بھائی. آپ جی بتائیں، آپ کا کیا عقیدہ اس میں نے کیا خیانت؟ یہ آپ نے ادھر ادھر سے بات درست کی ہے، لیکن جب مدعا پر ہے اس کو چھوڑ دیا. مثلا دیکھیے نا جی، آپ نے یہ بات کی ہے نا، میں آپ کو وہی آپ کی بات ہی دہرا دیتا ہوں. تراجم میں ہمارے علماء نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. صحیح. آپ نے کہا ہے کہ تجھ ہی کا یہ لفظ کہاں ہے؟ ہی کا لفظ ترجمہ کہاں؟ جی، حاصر کہاں؟ ہم نے کہا حاصر کہاں؟ حسر کہاں ہے؟ تجھ ہی کا، یہ حسر ہے، تجھ ہی کا حسر کہاں ہے؟ ہوں. اور آپ نے یہ سارے قواعد ناویہ بیان کیے کہ جناب ایا کا، یہ بھی کہا ہے کہ یہ کا تھا، نابود و کا تھا، پھر ایا لگا. یہ بات کرنے کے بعد یہ بھی آپ نے واضح کہا ہے کہ جس چیز کا حق ہو مؤخر، جیسا ناوی قاعدہ آپ نے بیان کیا، التقدیم ما حق ہو تاخیر، جس کا حق تاخیر و مقدم کیا جائے تو وہ حسر کا فائدہ دیتا ہے. ہمیشہ نہیں. جی، ہمیشہ نہیں. ہمیشہ نہیں. ہمیشہ نہیں. جی ہاں. لیکن نحو کے اندر اصول ہے کہ جب بھی ہمیشہ نہ ہونا یا ایسی وہ چیزوں نحو کا قاعدہ ہی نہیں. وہ نحو کا قاعدہ ہے، وہ بلاغت کا قاعدہ ہے. نہیں، نحو کے اندر قواعد موجود ہیں، اس پر کوئی علامت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تاخیر ما حق و تقدیم یہ کیا حصر کی دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ علم معانی بیان کا ہے، یہ علم نحو کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حدات حصر کیا ہیں، ادوات حصر کیا ہیں، یہ نحو میں صرف اس کے الفاظ اگر ہیں، جیسے لفظ اللہ ہے، انما ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن ہیئت کے لحاظ سے کوئی چیز حصر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ نحو کے مباحث میں نہیں ہوتا، یہ معانی بیان میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہونا تقدیم چاہیے. یا تاخیر یہ تو نحو کا مسئلہ ہے نا، مفعول بھی مقدم ہے، مؤخر ہے، یہ تو نحو کا مسئلہ ہے. اچھا، آپ صرف جی ہاں. اتنا بتائیں کہ لیکن کیا یہ حصر ایاکا، پہ دلالت کرتی یا نہیں کرتی، یہ نحو کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں، ایاکا کا جو لفظ ہے، جو ضمیر ہے، یہ مفعول بھی ہے یا؟ چلیں آپ سے اس سے پہلے کہ آگے جائیں، اس سے پہلے آگے جائیں، آپ اس کا ذرا ترکیب تو کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو بہت آسان ہے. جی، ترکیب کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ آپ ترکیب کریں نا ذرا. اس کی کیا ترکیب مشکل ہے اس میں؟ مشکل تو نہیں، اسی لیے آپ اب تاکہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے نا، آپ کس طرح کرتے ہیں، جی، تاکہ نقطہ نظر وہاں تو سے تو آسان آغاز ہو ہے. نا. میرا تو ترکیب آپ کو معلوم ہے، میں جو ترکیب کرتا ہوں وہ تو آپ کو معلوم ہے. نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے اب ترکیب نہیں آپ کی. ترکیب نہیں کریں نہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے. آپ نے ترکیب بالکل نہیں کی. چلے اگر نہیں کیا تو ہم کر لیں گے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، آپ کر لیں. آپ کے لیے مشکل نہیں ہے تو مشکل ہمارے لیے بھی نہیں ہے. کر کے دکھاؤ نا. کر دیں. نابودو صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع معلوم. شروع سے ایاکا سے کر دو. ایاک نعبد آخر سے نہیں کرتے نا، درمیان نہیں، سے شروع نہیں آخر کرتے. سے ایاک کریں سے گے کر دو. یہ، ایاک چونکہ نعبد و ایاک نستعین. مفعول بھی مقدم ہے، مفعول بھی آخر میں یہ ہوتا ہم ہے. نے نہیں دیکھا بھائی اس طرح تجزیہ کرنا، اس طرح نہیں تجزیہ نہیں ہم نے نہیں نہیں نہیں، دیکھا کہ اگلے والے بات لفظ تو سے شروع سنیں. کر دو. چلو. آپ کی خاصیت یہی ہے کہ آپ دوسرے کی بات نہیں سنتے، اس لیے آپ کے پاس علماء نہیں آتے کہ آپ دوسرے کی بات سننا گوارے نہیں کرتے. ایاک چلیں جی کا آپ سنا مفعول بھی مقدم ہے، مفعول بھی بعد میں ہوتا ہے، فعل پہلے ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول بھی ہوتا ہے. ترکیب کے اعتبار سے ایاک کا مؤخر ہے، اگرچہ قرات کے اعتبار سے مقدم ہے. قرات کے مقدم ہونا چلیں آپ ترکیب کریں بھائی، چلیں کہ آپ میرے ترکیب کرو نزدیک تو بھائی، یہی ترکیب کرو. ترکیب ہے. ناب و تو فعل ہے، اور اس میں جو ہے نحن و ضمیر اس کا فاعل ہے، ایاک کا مفعول بھی مقدم ہے. مفعول مزید بھی بولو. ایاک کا مفعول مزید بھی مقدم ہے. اور مزید ترکیب کرو. اس طرح ترکیب نہیں آئی ہے.
ये इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का बहुत नाक़िस है, जी आपने तरकीब किया, या आपने बहुत ही नाक़िस तरकीब किया है। आप करें ना तरकीब, फिर मैं आपको आपने तरकीब कामिल बताए ना, फिर तो पता अच्छा लगे। चलें, इय्याका हाँ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, जो एक नहवी तरकीब करेगा, हम नहवी नहीं है लेकिन हम इल्म नहव के एक तालिब इल्म है। इय्याका इय्याक नहीं, के आपने इतनी मुताल्लिक बात ये की है। मफऊल बिही मुक़द्दम, हाँ अभी सुन लो ना, मफऊल बिही मुक़द्दम, लेकिन ये मफऊल बिही इसमें से कौन सा मफऊल है? ये दोनों मजमुआ मफऊल है या सिर्फ काफ मफऊल है? ठीक है ना, इसमें इख्तिलाफ है, इसमें इख्तिलाफ है। इया और ये लफ्ज इया के क्या है इसमें जरा, लेकिन इसमें शक नहीं है कि ये मफऊल बिही मुक़द्दम है, लेकिन इसमें सिर्फ मफऊल बिही काफ है या इया का, इनका दोनों का मजमुआ है। और ये इया क्या चीज है इसमें जरा इख्तिलाफ है। नअबुदु फ़अलुन व फ़ाइलुन व हुवा फ़अलुन मुज़ारिउन मरफ़ूउन व अलामतु रफ़ई अज़्ज़मतु अला अद्दाल व फ़ाइलुहु नह अज़्ज़मीर नहनु मुस्ततिरुन वुजूबन वाव हर्फ़ अत्फ़ والعطف الجملة على الجملة وإياك نعبد وإياك الثاني ومحله وإعرابه كما تقدم नहीं, ونعبد अब نستعين أيضا كما تقدم। जैसे सही है, ये जिस इसको बोलते हैं। जिस हाँ, तरकीब को इय्याक आप नअबुदु व नहीं इय्याक नस्तईन की वही एराब है जो इय्याक नअबुदु की है। नहीं इय्याक नअबुदु समझ आई तो इय्याक नस्तईन भी समझ बात आई ना। सुने, जो हाँ जिस तरकीब को आप नाकिस कह रहे थे, आप ही तो वही तरकीब कर रहे हैं जिसको नाकिस कह रहे थे। आपने बिल्कुल देखे, आपने ये नहीं बताया ना इय्याका में इसमें ये मफऊल तो बिही जो है इसमें कौन सा मफऊल है, ये और तो आपने शागिर्दों ये को बताना देखे होता है, आपने जो नहीं बच्चे बताया। इब्तिदाई आते हैं। आप सुन ले, बच्चे आपने आप बच्चे नहीं है, आपने इब्तिदाई ये नहीं नहीं है, मैं बताया आपको कि ये फ़अल मुज़ारे मरफू है, मबनी है, मंसूब है, मजजूम है। आपने उसको बिल्कुल तर्क कर दिया। और आपने देखिए ये नहीं बताया कि इसमें आप जो फ़ाइल मुस्ततर है वो मुस्ततर, आप सुन लो ना भाई, नहीं, आप गलत आप बयान मैंने जो कर बोला रहे हैं। नाकिस आपने तरकीब हाँ, किया, किसे गलत नाकिस चीज तरकीब किया? बयान नहीं कर, मैं अब मुझे सिर्फ नुकसान इतना सुन आप, लो, मैं आपसे इतना इसको एक गलत मिनट के चीज, म्यूट कर दो, ये मुझे बात नहीं करने दे रहा। आप बात सीधी अब करते कोई नहीं चीज है, नहीं यही आती ना, आपका अब खासा सुन, है, किबला बारी एक मिनट बारी, दूसरे की किबला बात बारी सुनते बारी, नहीं है। किबला जो बारी बारी, जो किबला सीधी बात बारी कर, बारी बात करें, बारी बारी। आपने एक सवाल अब किया, सुन लो बारी भाई, बारी वजह बात करें, नुकसान क्या कि बारी बारी। आपके तरकीब में नुकसान क्या, नक्स क्या? आपने इय्याका के मुतालिक नहीं बताया, ठीक है ना, उसकी तफसील नहीं बताई। अच्छा, नअबुदु के मुतालिक आपने नहीं बताया कि मरफू है, मजजूम है, मंसूब है। फ़अल जो होता है या उसमें एराब आते हैं, वो आपने जिक्र ही नहीं किया। उसमें जमीर, कौन सा जमीर मुस्ततर है आपने नहीं बताया, मुस्ततर है जवाजन किबला है या सुन तो वजूबन है, ले, नहीं बताया। सुन वाव तो हर्फ ले, अत्फ है, अगले नहीं की सुन बताया। ले। अत्फ कौन सी चीज किस चीज पे अत्फ है आपने बताया ही नहीं। यहाँ पे मुफरद पे अत्फ हुआ है, जुमले पे आपने ये बताया ही नहीं है। कहते हैं मैंने तरकीब किया, तरकीब आपको बड़ा नाकिस था। अब बोले, पहले माइक ऑन करें मुश्ताक भाई, पहले माइक ऑन करें फिर बोले, माइक ऑन करें, माइक ऑन करें। हाँ बोले 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 अब बोले। समझ आइए क्यों आपकी तरकीब नाकिस है। मेरी बात सुने, ये शागिर्दों को बताना पड़ता है जो नए नए आते हैं। ये वाव हर्फ आतफ है, इया जो है इसमें इख्तलाफ है, इया जमीर है या पूरा इया का और जमीर है। मौलवियों को भी नहीं पता होता, ठीक, मौलवियों को भी नहीं मौलवियों पता को होता पता है, शिया को पता नहीं है, मौलवियों और नहीं को होता, पता है, अक्सर को नहीं पता शिया। होता, अक्सर अगर मौलवियों आप को ये इसमें बातें मेरा नहीं पता जवाब होता दे देना, कि आपको नअबुदु मान जो ये जाऊंगा। मरफू है, इसके अलामत रफ़ क्या है। आप जहर का प्याला पी सकते हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। आप इतना आप बता दें सवाल कि करें जी, इया का, मैं नहीं कहता मुझे आप सब इधर सवालों के उधर की जवाब बातें आता है करते। भाई, मुझे नहीं किबला कहता, सवाल लेकिन करें, सवाल इतना करें। आता है कि आप लोगों के मजहब को मैं इब्ताल कर दूं, चलें, इतना आता है। इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ बात करेंगे ना, तो आप याद करेंगे मेरा मैं किसी मौलवी से खादिर, वास्ता पड़ा है। चलें, ठीक है, मुझे ठीक है, मुझे आप ठीक, मौका दें, आप बात करने का मौका नहीं मैं देते, आपका खादिम। खासा ही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह देखें, बिस्मिल्लाह इसमें बिस्मिल्लाह। हम मानते हैं, ये तमाम जो हैं किताबें भरी पड़ी हैं, इया का इसमें इख्तलाफ है, इया ज़मीर है या पूरा ज़मीर है, काफ, हर किसी को पता है खिताब का है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको पढ़ा लिखा समझ के आपके बात कर रहा हूँ, एक छोटी छोटी बात नहीं कर रहा कि आप शागिर्द बैठे हैं, मैं एक छोटी छोटी बात समझाऊं। मेरा इतना सवाल है कि इया को आप मफूल भी मुकद्दम मानते हैं या नहीं मानते? जी सर, आप कहते हैं यहाँ असर कहाँ है, जी सर, आप कहते हैं हसर कहाँ है। मेरा सवाल यह है कि ये मफूल भी मुकद्दम है, इस मफूल भी मुकद्दम की वजह से हसर है। आप मेरे इस तो सवाल आपने का, देखिए मेरी बात सुने, मेरे इस साल का सवाल का जवाब दे बमाए हवाला कि इस जगह जो इया का है मफूल भी मुकद्दम, ये तकद्दुम हसर के लिए नहीं है, बाकी हर जगह हसर के लिए होता है, इस जगह नहीं है। ठीक है ये भाई, हवाला दिखाए और मैं भी आपको हवाला दिखाता हूं कि यहाँ इया का हसर के लिए है।
आप रुक जाए, आप रुक जाए, अर्ज अब यह उसको है कि जवाब देना हमने है। देखें, अगर आपने मेरी तकरीर अच्छी तरह से सुनी हो तो मैंने नहीं कहा मैंने कि यहाँ बहुत पे अच्छा किसी सुना का कौल नहीं है कि हसर के लिए नहीं है। मैंने कह दिया कि यहाँ पर मुफस्सिरीन के दो कौल हैं। एक कौल ये है कि यहाँ पर हसर के लिए, ये कोई हदीस नहीं है, कोई रिवायत नहीं है, ये मुफस्सिरीन के इज्तिहादात हैं। नहीं, दूसरा नहीं। कौल आप सुन लेना भाई, मैं आप सुन रहा हूँ किबला एक- बारी बारी इजाजत बारी देंगे? बारी हाँ। जी, बारी जी, बारी। दूसरों का दूसरा कौल यह है कि दूसरा कौल है कि यह हसर के लिए नहीं है। ठीक है, जो कौल कहा जाता है हसर के लिए वो मशहूर है, मारूफ है, वो किसका कौल है? ज़मख़शरी साहब का कौल है। लेकिन दूसरे भी बहुत सारे बहुत अकाबिर मुफस्सिरीन हैं जिन्होंने कहा यह हसर के लिए नहीं है। मुलाहिज़ा करें किताब अल-बहरुल मुहीत फ़ी तफ़सीर अबू हय्यान अंदलुसी का, जो लोग देखें मौलवी हज़रात का इतना वास्ता नहीं होता तफासिर के साथ, तफासिर में जो दकीक बातें होती हैं ना, अबू हय्यान अंदलुसी के अल-बहरुल मुहीत बहुत ही अहम तफसीर है। किस लिहाज से? नहव के लिहाज से, अदबी लिहाज से। ठीक है ना, ये बहुत ही अहम है और बहुत सारे जो उदबा फजला मुफस्सिरीन है वो हमेशा इसके अक़वाल की बड़ी कदर करते हैं। अबू हय्यान अंदलुसी के ये तफसीर अल-बहरुल मुहीत, ये जुज़ नंबर 1 है और दारुल फ़िक्र में सन 2001 में 2010 में छपी है। मुलाहिज़ा करें यहाँ पर नस्तईनो की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के तफसीर में सफ़ा नंबर 42 में वो ये फरमाते हैं। ये तो मैंने दिखाया था ना अपनी तकरीर में, आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कहता आपने अगर आपने मेरी तकरीर सुना हो, लेक्चर सुना हो, तो उसमें मैंने बताएं इय्याका मफ़ऊल मुक़द्दम, लेकिन इय्याका आप कहते मफ़ऊल हैं हसर मुक़द्दम कहाँ है? हाँ, والزمخشري يزعم أنه لا يقدم على العامل إلا للتخصيص. زمخشری کا یہ زمخشری کا یہ گمان ہے کہ یہ ہمیشہ تخصیص پر حصر پہ دلالت کرتا ہے کہ اگر یہ مقدم ہو جائے تو یہ حصر پہ دلالت کرتا ہے. فكأنه قال ما نعبد إلا إياك، اور جیسے اللہ نے ایاک نعبدو کا مطلب ہے کہ ہم عبادت ہی نہیں کرتے، جیسے یہ کہا ہو کہ ہم عبادت نہیں کرتے سوائے تجھ کے. وقد تقدم الرد عليه في تقديره بسم الله أتلو. اچھا، وقد تقدم الرد عليه وقد تقدم الرد عليه في تقديره بسم الله أتلو. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا یہ بھی رد کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ میں جار و مجرور یہاں پر فعل پہ کیوں مقدم ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ حصر کے لیے. اچھا، وذکرنا نص سیبویہ ہناک، ہم نے سیبوی کا نص بھی ادھر بتایا تھا کہ سیبوی بھی جو امام النحات ہے وہ بھی زمخشری سے موافقت نہیں کرتا. فالتقدیم عندنا ہما انما هو للاعتناء والاہتمام بالمفعول. کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یہ اعتناء اور اہتمام کے لیے. اعتناء اور اہتمام مفعول، کیونکہ اس جملے میں جملہ کیا؟ ایاک نعبد، ایک ہم ہیں جو عابد ہیں، ایک اللہ ہے جو معبود ہے، اور ایک فعل ہے جو عبادت ہے. اس میں سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا چیز کون سا ہے؟ سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ عظیم ہے، اللہ پہ اعتناء اور اہتمام زیادہ ہونا آپ چاہیے. اس حضرت وجہ سے تقریر ہم نے میں اس کا سنا ذکر ہے، کیا آپ پہلے. مدعا پر رہے ہیں، اب مدعا سے ہٹ جاتے ہیں، آپ مدعا سے ہٹ گئے. آپ نے کہا کہ شیخ صاحب آپ نے کہا کہ حوالہ آپ دکھاؤ نا. نہیں آپ نے کہا مدعا پر بتاؤ رہیں کہ نا، ادھر ادھر کیوں کی حصر فضول نہیں ہے. تقریر نہیں، فضول تقریر نہ کریں. ٹائم فضول آپ نہیں کے میں پاس وہ بھی- دیکھیں اصل بات یہ کہ اعتناء سے کیا مراد ہے، اہتمام سے کیا مراد ہے نا. دیکھ- فالتقدیم عندنا، تقدیم کس لیے ہوا ہے؟ اعتناء اور اہتمام. اعتناء اور اہتمام سے کیا مراد ہے اس کی؟ کہ مفعول جو ہے اس کی اعتناء، اس پہ اعتناء اور اہتمام ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ مفعول یعنی اللہ تعالی، معبود جو ہے، معبود یہ بڑا ہستی ہے، تو ہم چھوٹے ہیں، عبادت ہماری چھوٹی ہے، اس لیے بڑے کو ہم پہلے ذکر کریں گے، حصر کے لیے نہیں. ایاک نعبدو یعنی یہ جو آپ تیری عبادت کرتے ہیں. اب پلیز سن لو یار ایک بس منٹ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تیری، اب پلیز سن لو نا بھائی، غلط بیان کر. تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر کہتے ہیں صرف تیری عبادت کریں وہ حصر ہے. تیری عبادت کہ تو عظیم، تو ہے، حقیر ہم ہے، عبادت تیری ہوتی ہے، اس لیے اس کا اللہ کا ذکر پہلے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اب میرا ایک بات میری سن لیں. یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے عبارت کا جو آپ بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبدو پہلے کیوں آیا ہے، ایاک نستعین بعد میں کیوں آیا ہے. چاہیے تھا ایاک نستعین پہلے آتا، ایاک نعبدو بعد میں آتا. اس کا ایک مطلب یہ. ہمارا یہ مدعا نہیں. آپ تفسیر بیان کر رہے ہیں، میری بات سنیں. آپ تفسیر بحر المحیط بیان کر رہے ہیں، یہ تفسیر ہے میرے پاس الساوی علی الجلالین، یہ الساوی علی الجلال ہے.
اس الساوی علی الجلالین تفسیر الخازن ساوی میں کے کیا اہمیت ہے؟ ساوی تفسیر نہیں، نہیں، حاشیہ ہے. تفسیر اچھا ساوی حاشیہ جلالین کی. الخازن کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. تفسیر جلالین کا کیا مقابلہ تفسیر بحر محیط سے؟ جلالین کا اور بحر محیط علم کا سمندر ہے. یہ جلالین تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا آپ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے تفسیر نا. ساوی. تفسیر الخازن بھی کوئی چیز نہیں ہے، تفسیر المعانی بھی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب تفسیریں کوئی اور بھائی میں نہیں کہتا، آپ مولوی صاحب میں نہیں کہتا یہ کوئی قول نہیں ہے کہ یہ حصر پہ دلالت، یہ قول اچھا ہے لیکن آپ یہ یہ بات مانتے واحد ہیں. قول نہیں ہے. اچھا ایک بات سنیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ جنہوں نے حصر والا معنی کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد، یہ ٹھیک ہے ترجمہ، کوئی اس میں حکم نہیں ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں یہ متعین نہیں ہے، نہیں، متعین نہیں ہے یہ تفسیر. یہ ہمارا کرنا صرف یہ غلط معنی کہ نہیں ہے. یہ دیکھیں لفظ میں، دیکھیں اب سن لیں، لفظ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں ہے. الفاظ جہاں تک مفردات کی بات ہے. میں آپ سے سن سوال لینا کرتا ہوں، پلیز. میں سوال کرتا ہوں، ایک سوال سوال کیا نا، سن لینا بھائی، ہمارا جواب سن لیں. سن لیا میں نے. جہاں تک ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تعلق ہے، مفردات میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ وہاں حصر پہ دلالت کریں. حصر کے مفردات کیا؟ اللہ ہے، انما ہے، غیرو ہے، ما سوا ہے. یہ چیزیں عربی زبان میں حصر پہ دلالت کرتے ہیں. کہ اگر یہ ہوتا کہ پلیز سن لو بھائی، لا نعبد سواک، یہ ہوتا حصر کے مفردات ہوتا، یہاں پر لفظ ہوتے ہیں. یا ہوتے لا نعبد الا ایاک، اگر اس طرح ہوتا تو صحیح ہے، تو وہ صرف حصر پہ وہاں پہ مفردہ ہوتا، لفظ ہوتا کہ حصر پہ دلالت کرتا. یہاں پہ مفردہ تو کوئی نہیں ہے. حصر کہاں سے نکالیں گے؟ صرف ہیئت سے، ترتیب سے. حصر کہاں سے استفادہ کریں گے؟ جی لفظ تو کوئی نہیں ہے، مفردہ تو کوئی نہیں، صرف ترتیب سے. جی لفظ بھی ترتیب کا جہاں تک تعلق ہے، ہاں. ترتیب کا تعلق میں نحویوں کے نزدیک، بلاغیوں اہل بلاغت کے نزدیک یہ ایک قول ہے، یہ متعین نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ یہاں پہ کہا جائے کہ یہ صرف یہی معنی صحیح، دوسرے معنی غلط ہیں. ملاحظہ کریں، یہ کتاب سیبوی کا الکتاب لسیبوی ابی بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، متوفى سنہ 180، جزء اول. سیبوی جو نحات کا امام ہے، پر میں آپ کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 80 میں. سیبوی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا بُنِيَتِ الْإِسْمُ عَلَيْهِ قُلْتَ ضَرَبْتُ زَيْدًا، جب آپ ایک فعل چیز کو مفعول بناتے ہیں، کہتے ہیں ضرب، میں نے زید کو مارا، وہ الحد، یہ ترتیب یہی ہونی چاہیے. ضربت زیدن ابتدائی جو بیسک ترتیب عربی زبان، لأنك تريد ان تعمله وتحمل عليه الاسم، کیونکہ آپ یہاں پر فعل کو عامل قرار دیتے ہیں اور فعل کے عمل کو حمل کر دیتے ہیں مفعول پر. یہ ہمارے موضوع کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سن لینا، ایک سطر صبر کریں، آ جائے گا. ایک سطر صبر کریں. کما کان الحد ضرب زید عمرا، ایسا آپ کہتے ہیں ضرب زید عمرا، یہاں پہ ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، عمرا مفعول بھی ہے. منطقی ترتیب یہی ہے. حيث كان زید اول تشغل به الفعل وكذلك هذا اذا كان يعمل فيه. واذا قدمت الاسم فهو عربي جيد، اگر آپ مفعول به کو مقدم کریں، کہتا ہے یہ غلط عربی نہیں ہے. عربی زبان میں اگر مفعول به کو آپ مقدم کریں یہ غلط نہیں ہے. كما كان ذلك عربيا جيدا، جیسے کہ وہ مفعول به کو مؤخر کر دیں وہ بھی صحیح ہے. وذلك قولك زيدا ضربته، اگر ہم کہتے ہیں زيدا ضربته، یہاں پر ہم نے مفعول به کو مقدم کیا. والاهتمام والعنایت هنا في تقدیم والتأخیر سوا، یہاں پر عنایت اور اہتمام ایک جیسا ہے، چاہے مقدم کریں چاہے مؤخر کر دیں. مثله ضرب زید عمرا وضرب عمرا زید، ومثل ذلك قوله جل واما ثمود فهديناهم، یہاں پر مقدم کیا گیا. تو یہاں پر کہا گیا کہ عنایت اور اہتمام کے لیے مفعول به کو مقدم کیا جاتا ہے کبھی کبھار فعل پر. اچھا ایک بات میری سن لیں، آپ کے سن لیا، اتنے 2 منٹ میری بھی سن لیں. اب مجھے بھی ٹائم دیں، مجھے بھی ٹائم دیں. یہ آپ نے جو عبارت پیش کیا ہے اس کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی عادت مبارک یہ ہے کہ پڑھتے کچھ ہے، مفہوم کچھ ہوتا ہے، مقصد کچھ نکالتے ہیں. دیکھیے اس عبارت کا مطلب یہ تھا جو آپ نے پڑھی ہے سیبوی کے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ بیان کر رہے تھے. مطلب یہ تھا کہ باقی مفاعیل ہیں، مفعول لہو ہے، مفعول ماہو ہے، مفعول دوسرے مفاعیل جو ہیں ان کو مقدم نہیں کر سکتے فعل پر. کسی مفعول کو مفعول بھی کو مقدم کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سیبوی تو وہ وجہ بیان کر رہے تھا، اس کا ہمارے مقصود سے کوئی تعلق نہیں. میں اپنے مقصود کی طرف آتا ہوں، آپ میرے مقصد کی طرف آئے برائے مہربانی. میں نے یہ پوچھا
آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی لفظ دکھاؤ جو حسر پر دلالت کر رہا ہو، یہاں لفظ کوئی نہیں ہے، ایسا کہہ رہے ہیں، لفظ کوئی نہیں ہے حسر والا. توجہ آپ، ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ الرحمن الرحیم میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یہاں بھی کوئی لفظ بہت بڑے پر دلالت کرنے والا نہیں ہے. نہایت پر جو ہے کوئی لفظ ترجمہ جو ہے، ترجمے میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو بہت بڑے پر یا نہایت پر دلالت کرے. تو اگر کوئی لفظ صفت نہیں ہے مبالغہ تو ہے بھائی. الرحمن اور الرحیم دونوں ایک لفظ سے کیوں لائے گئے ہیں؟ یہاں بھی تو کوئی لفظ نہیں ہے. یہ الرحمن الرحیم صفت ہے. یہ جو ہیں یہ صفات آپ کو نہیں پتا کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. ایک ہی الرحمن مادہ سے کیوں لائے الف گئے اور ہیں؟ نون یہاں اصلی نہیں ہے. نہیں، یہاں کون اب سا سن لو، حرف دلالت کر رہا ہے؟ اب دیکھ، آپ نے کہا کہ سیبوی کے متعلق آپ نے کہا کہ وہ مدعا پہ دلالت نہیں کرتا. میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں کہ کرتا. دلالت کرتا ہے. اب سن لو، اب سن لو. یہ کتاب ہے البحر المحیط لأبی حیان الاندلسی، جلد نمبر 1، چھاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ کریں الباء فی بسم اللہ للاستعانہ، اس کی ترکیب میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کہتے ہیں بائے بسم اللہ استعانہ کے لیے ہوتا ہے. نحو کتبت بالقلم، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بسم اللہ بعد میں آتا. کہتے ہیں کہ اتلو بسم اللہ. نہیں، اس میں بھی پھر اختلاف ہے نا. بعض سن لو نا کہتے ہیں، پلیز، اب سن لو نا بھائی. آپ نے مجھے بولا کہ اب سیبوی کہ میں نے کلام چلو کی غلط کچھ تشریح ٹائم کی. مجھے بھی دینا، آپ بھی بولے، اس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے. زمخشری فعلا غیر بدأته وجعله متأخرا. زمخشری نے اس کی بسم اللہ کی ترکیب کیسے کیا؟ اس نے نہیں کہا اقرأ بسم اللہ یا اتلو بسم اللہ، اس نے کہا بسم اللہ اتلو، بسم اللہ اقرأ، فعل کو مؤخر کر دیا. اچھا، تقدیرہ بسم اللہ اقرأ او اتلو، تلاوت کرتا ہوں بسم اللہ کے ساتھ یا قراءت کرتا ہوں بسم اللہ کے ساتھ. اذ الذي يجي بعد التسمیت مقروء. اچھا، کیونکہ بسم اللہ کے بعد جو ہم کریں گے وہ تلاوت کی ہوتی ہے، اس نے کہا گیا بسم اللہ اقرأ یا بسم اللہ اتلو. گناہ نہیں. والتقدیم العامل عنده يوجب الاختصاص. تقدیم علی العامل، بسم اللہ کو اس نے مقدم کیا ہے اقرأ پر یا اتلو پر، کس لیے؟ تاکہ حصر پہ دلالت کرے کہ میں تو صرف اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، صرف اللہ کے نام سے تلاوت کرتا. اب سن لو نا پلیز، سن لو نا بھائی، سن لو وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْ، بیچ میں نہ بولے. وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْ. کچھ مجھے بھی ٹائم دینا. اب وہ سن لو نا بولتے جا رہے پلیز، ہیں. آپ سن لو مولوی صاحب جی کیا فرماتا ہے ابن حیان. ابن حیان کہتا ہے کہ یہ اس کی بات غلط ہے، زمخشری غلط کہہ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم نے عامل کو مؤخر کر دیا، معمول کو مقدم کر دیا، تو ہمیشہ حصر پہ دلالت کرتا ہے. قال سیبویہ نے، پھر وہ سیبویہ کی اسی جملے کو نقل کرتا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے نا سیبویہ کا کلام ہم سے اجنبی نہیں ہے. قد تكلم على ضربت زيدا ما نفسه واذا قدمت الاسم فهو عربي جيد كما كان ذلك، يعني تاخير عربي، وذلك قول والاهتمام والعنايه هنا في التقديم. سمجھ میں آیا نا کہ یہاں پر اہتمام تقدیم میں ہے کہ اگر ہم نے مقدم کر دیا تو جو اگر ہم دیا زیدن ضربتو زیدن، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ضربتو زیدن ضربتو میں فرق کیا ہے؟ سیبوی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کہہ دیا زیدن ضربتو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اہتمام عنایت کس پہ؟ زید پہ، کہ میں نے زید کو مارا ہے، زید کو میں نے مارا ہے، زید بڑا عظیم آدمی ہے. اگر میں کہتا ہوں ضربتو زیدن، اس میں یہ اہتمام نہیں ہے. تو تقدیم یا تاخیر کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اہتمام کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ حضر کی وجہ سے. یہ سیبوی کا قول یہاں پہ بھی انہوں نے نقل کیا، وہی سیبوی کا قول میں نے نقل کیا تھا. اچھا، ایک منٹ میری بات سن لیں، ایک منٹ میری بات. یہ اس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو بسم اللہ کا جار مجرور کا جو ظرف ہے، ظرف اس کا جو متعلق نکالنا ہے، بعض نے پہلے نکالا ہے، بعض نے بعد میں نکالا ہے اقراؤ. لیکن جو پہلے نکالتے ہیں ان کی بھی دلیل ہے، جو کہتے ہیں اقراؤ بسم اللہ، اشراؤ بسم اللہ، ان کی بھی دلیل ہے اور ان کی بھی دلیل ہے، کسی کو رد نہیں کرتے. اقراؤ والے بسم اللہ کو یہ ظرف کہہ رہا ہے، جار مجرور کو بسم اللہ کب سے ظرف بنا بھائی؟ بسم اللہ جار مجرور نہیں، بسم اللہ جار مجرور نہیں ہے، باہر پہ جار نہیں ہے. مجرور ہے، اس کو ظرف کیوں کہتے ہو؟ تو جار مجرور کو ظرف نہیں کہتے. آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جار مجرور ہر جار و مجرور ظرف نہیں ہوتا بھائی. جار مجرور اليوم رأيتك اليوم ظرف ہے، جار مجرور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ضربتو زیدن فی الدار، یہ ظرف بھی ہے، جار مجرور بھی ہے. میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہر ظرف جار مجرور. میں نے یہ دعویٰ کیا ہر جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں، جار مجرور. بسم اللہ جار مجرور ہے،
ٹھیک ہے، بسم اللہ، اس یہ کو آپ چھوڑیں. یہاں پاکستان میں آپ وہ ہر جار مجرور کو بسم وہ ضرب آپ کہتے ہیں، گھٹیا نہیں، اس طرح آپ نہیں ہے. جامی میرے ساتھ، میں نے یہ پڑھائی ہوئی ہے سباق، جامی میرے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، کوئی نحو کی وہ کتاب غلط آپ لکھا میرے ہے ساتھ جامی دیکھیں. نے، اگر یہ لکھا ہے کہ ہر جار مجرور ظرف، غلط لکھا ہے جامی نے. ہدایت النام میں جامی لکھا نے ہے، غلط لکھا. جامی غلط ہے نا، تو ہدایہ کون سی آپ کیسے کتاب ہے؟ صحیح ہے؟ اچھا مجھے یہ ہدایہ کون سی کوئی نحو کی اچھا چھوڑے سب باتوں کو، ایڈوانس کتاب ہے؟ یہ بتلائیں کہ یا کا جو ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر، مقدم ہے. مفعول بھی مقدم ہے، اس میں یہ مقدم حسر کا فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ نہیں دے گا، کوئی کوئی ضروری دلیل نہیں. لائیں، کوئی یہ دلیل دیں. اجتہادی مسئلہ ہے، یہ نہیں اجتہادی مسئلہ ہے. نہیں، آپ ہر بات کی کتاب سے دلیل دیتے ہیں، کوئی ایک حوالہ پڑھیں کہ یہاں یا کا حسر کے لیے جو ہے نہیں فائدہ دے رہا، ایک عبارت پڑھیں. اچھی بات ہے. جی اب سن لیں، ابھی ایک میں نے ابن حیان اندلسی کی بھی پڑھی ہے، اس کی بھی پڑھی. اب سن لیں دوسرا، یہ کتاب ہے میرے محترم، المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر، تأليف ابي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الاثير الموصلي، متوفى سنه 637 637 من الهجرة. الجزء الثاني طبع مصر. اس کتاب میں ملاحظہ کریں في التقدیم والتأخیر، تاخیر اور تقدیم اور تاخیر کے کیا فوائد ہوتے ہیں اس کے متعلق. یہاں پر صفحہ نمبر 49 میں ابن حیان کا میں نے دکھا دیا، سیبوی کا میں نے دکھا دیا، ٹھیک ہے نا. اب مزید کہتے ہیں، مزید اس کا تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا نا، سیبوی اور ابن حیان کا. میں نے جواب دے واما دیا. الوجه الثاني الذي يختص بنظم الكلام، کلام کے ترتیب کے متعلق، کلام کے جو ترتیب ہوتا ہے منطقی، اس کے متعلق. اچھا اگر اس کو چینج کیا جائے، اس میں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقد ذكر الزمخشري في تفسير أن التقديم في هذا الموضع قصد به الاختصاص. زمخشری صاحب نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ تقدیم کس لیے؟ اختصاص کے لیے، حصر کے لیے. اختصاص، قصر، انحصار، حصر، قصر، یہ سب ان کے ایک مفہوم. ایاک نعبد یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، زمخشری نے یہ بولا. ولیس كذلك، اور یہ اس طرح نہیں ہے، زمخشری نے غلط بولا. فإنه لم يقدم المفعول فيه على الفعل للاختصاص. ابن اثیر موصلی کہتے ہیں، ابن اثیر الجزری کہتے ہیں کہ یہاں پہ مفعول فعل پہ مقدم اختصاص کے لیے نہیں ہوا ہے. وإنما كان لنظم الكلام، یہ کہتے ہیں یہ سجع کے لیے ہوا ہے. اگر کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبدک ونستعینک، یہ جو ہے سجع کلام اس کا خراب ہو جاتا. یہ سجع کے لیے، خوبصورتی کے لیے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے سجع بنتا ہے کلام کی خوبصورتی کے لیے. لأنه لو قال نعبدك ونستعينك لم يكن له من الحسن ما لقوله ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں یہ حسن کلام کے لیے، یہ اختصاص جو زمخشری کہہ رہے غلط کہہ رہا ہے. الا ترى انه تقدم قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فجاء بعد ذلك قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك لمراعاة حسن النظم السجعي الذي هو على حرف النون. کہتے سجع کس کو بولتے ہیں؟ کلام کے آخر میں جو شعر میں قافیہ ہوتا ہے نا، قافیہ. قرآن مجید میں قافیہ نہیں بولتے کیونکہ قرآن مجید شعر نہیں ہے، اس میں سجع بولتے ہیں. یہ اگلا قول جی. ولو قال نعبدك ونستعينك لذهبت تلك الطلاوة، طلاوہ بولتے ہیں خوبصورتی، حسن، خوشگواری کو. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبدک ونستعینک، معنی وہی ہوتا، لیکن وہ خوبصورتی کلام میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. یا اردو اشعار میں بھی بہت ہوتا ہے نا کہ کلام کی ترتیب کو بدل لیتے، وہ اردو میں تو عام چیز ہے، آگے پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ کلام خوبصورت بن جائے. آپ نے دیکھیں نا، ایک بات سنیں میری، ایک بات سن لیں. صحیح ہے. اگلا صحیح ہے، دو قول ہو گیا نا. ایک قول ہو گیا کہ اہتمام کے لیے سیبوی اور ابو حیان کا قول، ٹھیک ہے، اور یہ قول ہے سجع کے لیے. اچھا میری بات سن لیں، ایک چھوٹی سی. میں جو بھی حوالہ دیتا ہوں، میرے حوالے میں تفسیر خازن بھی معتبر نہیں ہے، رول معانی بھی معتبر نہیں ہے، جلالین کی حاشیہ جو ہے ساوی معتبر نہیں. آپ اس بغیرت دلے زمخشری کا دے رہے ہیں جس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. زمخشری کو ہم کیسے مانتے ہیں؟ وہ تو معتزلی بغیرت تھا، ہم زمخشری کی بات نہیں مانتے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو رد کر رہے ہیں زمخشری کو ہم نہیں مانتے، وہ معتزلی تھا. آپ حوالہ دیکھیے، وہ ایک قول بیان کر رہے ہیں کہ بعد ہاں یہ ہے نا کہ وہ صرف حسر کے لیے، ٹھیک ہے، صرف اور بھی کیلا کالا سے فوائد بیان کیا ہے. تو ان کتابوں میں جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ مفعول بھی مقدم ہے، آپ نے کہا ہے مفعول بھی مقدم ہے.
اور پھر آپ نے جو ویڈیو میں بیان کیا ایات کا، اس میں جو باس میں چلے گئے. اب اس میں صرف آپ نے یہ بتلانا ہے کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے حسر پر بھی دلالت کرتا ہے، حسر نہ کریں تو بھی دلالت کرتا ہے، تو اب تو بات ٹھیک ہے. لیکن آپ حسر والا معنی جو سرے سے غلط کر رہے ہیں، اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک فرد واحد کی بات کوئی معتبر نہیں ہوتی، فرد واحد کی. ایک سے مکشری ہے، مکشری کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، اس کا حوالہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے. شیخ صاحب آپ بالکل کنفیوز ہو گئے ہیں. جس نہیں کو نہیں، عبداللہ کہہ رہے ہیں نا، اب سن لو نا، اب میری بات سن لیں ایک میں منٹ نہیں کے لیے. مانتا سے مکشری کو. مقصدی کو انہوں نے کیا بولا ہے؟ دلہ باری بولا، باری بولے، بغیرت باری بولا، باری. وہ گمراہ معتزلی ہے. ہاں اسی جی کا قول تو اب پیش کر رہے ہیں نا، اسی جی. کا قول ہے کہ یہ حصر پہ دلالت کر رہا ہے. نہیں نہیں، ہم پیش کر رہے ہیں علامہ رول معانی کا. اور جس کو آپ اس کو پتہ ہی نہیں بولی صاحب، اور جس کو عبداللہ بغیرت ذلیل کہہ رہے ہیں نا، اسی نے تو بولا کہ اسی کے قول پہ تب چلیں، کہتے ہیں حصر پہ نہیں، دلالت کر ہم رہا ہے. اس کے قول پہ نہیں چلے، ہم تفسیر رول معانی کے اور خازن کے اور اپنے اکابرین کی یہ بات پر چلے ہیں. یہ انہوں نے زمخشری سے لیا ہے، کیونکہ نہیں، زمخشری ان سب کا امام ہے، یہ ان سب کوئی سے دلیل اقدم ہے نہیں ہے، تفسیر میں. یہ آپ کی کوئی دلیل نہیں ہے. انہوں سے لیا ہے، یہ آپ کی بات ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اور ہم نے جو حوالے دیے نا سیبوئی، وہ سب جانتے ہیں، وہ سب نحویوں کا امام ہے. آپ کو اچھا، تو پتہ نا شیخ، آپ آپ تو پاکستان کے سب لوگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ جی سیبوئی ان کا امام ہے. جی اور ابو حیان اندلسی نہ شیعہ تھا، یہ بھی آپ لوگوں کا ہے، وہ بھی آپ کے فرقے کا ہے، وہ بھی اشعری اچھا ماتوریدی اچھا، ہے. ایک بات اور ابن صرف اثیر جزری یہ تو بھی شافعی مذہب تھا اور غیر شیعہ تھا، یہ بھی محدث بھی تھا. یہ تو بڑا بہت آپ لوگوں کا ہے نا. اچھا ایک بات جی آپ سر. یہ فرمائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حق مقدم مؤخر ہو اس کو مقدم کر دیا جائے، وہ حسر کا فائدہ دیتا ہے. لیکن اس جگہ مقدم بھی ہے، لیکن آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے کہ اگر حسر کیا جائے تو آپ کو اس میں نقصان کیا ہوگا؟ حسر کا مطلب، اور ایک اب سن بات لیں، ایک اب اور ہے، سن لیں، ہمارا ایک عرض یہ ہے، ایک اور بات، اگر ایک کوئی سوال شخص میرا اور ہے، ایک سوال میرا اور ہے. ایک ایک کر اسی کے، میں ایک ایک سوال کر یہ کے نا. بنتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اس جگہ پر کیوں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ نستعین والا کسی اور جگہ پر بھی آ سکتا تھا. اس کا مطلب اور مفہوم بھی آپ بیان کریں. پہلے ایک ایک سوال کے جواب دیتے ہیں نا. جی دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح ترجمہ کرے نا، آپ کیمرہ کے سامنے بیٹھے نا شیخ جی، صاحب، میں کیمرہ سے ضرور دور سامنے. بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں جی تاکہ جی آپ کا چہرہ مبارک نظر آئے. Thank you, sir. دیکھیں یہاں پر اگر کوئی اس طرح ترجمہ کرنا چاہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ یہ کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہم نہیں کہتے یہ ترجمہ غلط ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم کہتے ہیں یہ متعین نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان میں تقدیم ما حق و تاخیر حصر پہ دلالت کرتا ہے. یہ صحیح ہے، لیکن اس طرح نہیں ہمیشہ یہ دلالت کرتا ہے. بہت ساری جگہ ہوتی ہیں کہ وہاں پہ تقدیم ما حق تاخیر ہے، لیکن وہ حصر کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کہ یہاں پر 100% یہی ترجمہ ہے، دوسرے ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہاں پر مفسرین، بہت اعظم مفسرین اور ادبا کا قول یہی ہے کہ یہاں پر یہ دوسری وجہ سے یہاں پہ تاخیر ما حق تقدیم ہوا ہے، سجا کے لیے یا اہتمام کے لیے، وہ قول عنایت بھی کے لیے. ٹھیک ہے، وہ قول بھی ہاں ٹھیک ہے. وہ ہم عرض یہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جی جی ہمیں اگر کوئی دوسرا آ کے یہ کہہ دے کہ آیا کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یا اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، تو یہ غلط ترجمہ نہیں ہے. اگر وہاں سے حصر نکال دے، دونوں صحیح ہیں، بس دونوں ٹھیک. محتمل ہیں. آپ اس پر ہاں کہہ لینا یہ لے ترجمہ بھی، یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ ہم تجھ ہی سے ماتے، بس یہ کہ اب دونوں صحیح ہیں، دونوں محتمل ہیں، دونوں محتمل ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ٹھیک ہو اللہ نے گیا، حصر کا بالکل. ارادہ کیا ہے. بس یہی پوچھنا تھا. اجازت دے میرے جملے ختم ہو جائے نا. یہاں پہ اللہ نے حصر کا ارادہ کیا ہے نہیں کیا، یہ تو کہاں سے پتہ چلے گا نا، ہاں کیونکہ ان دونوں میں سے اصح کیا ہے، ان دونوں میں سے اصح کیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ یہاں پہ اس کا فیصلہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دیکھو، ہم حدیث سے نے ثابت ہوگا. جی ہم نے ظاہر کو دیکھنا دیکھ ہے، جو اگر ہمیں ظاہر ہے، حقیقت اور باطن اللہ ہی خوب جانتا ہے. ظاہری جو قانون دیکھیے، آپ الحمدللہ کا ترجمہ کرتے ہیں تمام اب تعریف. اجازت دیں میں آپ کے سوال کے جواب دے دوں نا شیخ صاحب، آپ نے جو سوال ٹھیک ہے. کیا. ہاں تو یہاں پہ دونوں ترجمے، اس میں اصح کیا ہے وہ حدیث سے ثابت ہوگا. اب آتے ہیں کہ کیا اس میں مشکل کیا ہے کہ حصر کے لیے. دیکھیں حصر سے ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ مدد صرف اللہ سے ہوتی ہے. لیکن یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو بھی شخص آپ کی مدد کرتا ہے نا، اللہ نے اس کو پاور دیا، بالکل. اللہ نے اس کو قدرت دی. اسباب جو ہے نا، اسباب یہ مستقل نہیں ہے. جی ہاں. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اگر ہم بٹن دباتے ہیں کمرے میں لائٹ آ جاتا ہے، یہ لائٹ اللہ کی ایک نعمت ہے. جی ہاں. یہ کسی کا
اللہ تعالیٰ کے احسان ہے ہم پر. دیکھیں یہاں پہ ہم نے یا کسی شے سے مدد لیتے ہیں نا, لائٹ سے مدد لیتے ہیں, یا کسی فرد سے مدد لیتے ہیں کہ بھئی یہ میز بہت بھاری ہے, یہاں سے اٹھا لو میرے لیے, اسباب ہے, میرے ہیلپ کرو. اسباب اسباب اللہ نے بنایا. تو یہ در حقیقت مدد اگر اسباب سے بھی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ نے جو وہ سبب جو مستقل ہو وہ دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. اسباب اللہ کوئی نے آپ کو فائدہ پہنچائے جو اس کا جڑ اللہ سے نہ ہو, جس کا اصل اللہ سے نہ ہو, جو اللہ کی مخلوق, وہ ہے ہی نہیں. نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نہ اہل بیت علیہ السلام ہے, نہ کوئی اللہ کا ولی ہے, نہ ظاہری اسباب, کچھ بھی نہیں. ظاہری اسباب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کریں, وہ اللہ کے اذن سے, اللہ نے ان کو جو صلاحیت دی ہے, جو پاور دی ہے, اس کے ذریعے کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کے پہلے سوال کے جواب, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر حصر بھی تو ہے تو اس کو اس کے صحیح معنوں میں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کا دوسرا کوئی سوال تھا شیخ صاحب؟ آپ نے یہ جو ہے ٹھیک کہہ دیا ہے سب کے, کیونکہ اس میں جو میں نے سنا تھا نا, تو اس میں یہ تھا کہ نہیں حسر کا کوئی لفظ, بالکل آپ ٹھیک کہا ہے. کیونکہ دیکھیے نا جی, الحمد کا ہم معنی کرتے ہیں تمام کس لیے کرتے ہیں کہ الف لام جو ہے یہ تعریف کا ہے, اس کا کرتے ہیں. یہ ظاہری طور پر جو ہے ترجمہ, یہ آپ نے ٹھیک فرما دیا. ایک اور سوال ہے, اگر چھوٹا سا جواب دے دیں, ٹائم ہے تو آپ کے پاس, میں آپ ٹائم دے رہے ہیں انشاءاللہ. بہت ٹائم ہے آپ کے لیے, بہت ٹائم ہے آپ کے لیے, بہت ٹائم ہے. باقی موضوعات پر بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جس وقت آپ ٹائم دیں گے میں بات کروں گا. الرحمن اسی کے متعلق کرتے ہیں, الرحمن اور الرحیم. جی الرحمن اور الرحیم کا معنی بیان کر دیں. الرحمن الرحیم یہ صفت مشبہہ ہے نا, صفت مشبہہ اس میں فاعل سے ان کا فرق یہ ہے کہ یہ دوام پہ دلالت کرتی ہیں اور حدوث پہ دلالت نہیں کرتی. معنی کیا ہے؟ معنی رحم کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رحم دونوں رحم سے مستقل, لفظی معنی یہی ہے. دیکھیں اب میں بتاتا ہوں, بتاتا ہوں رحم کرنے کا آپ لفظی مطلب پوچھ رہے ہیں جی. رحم کا یہاں اللہ کے رحم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رحم کرتا ہے, رحم کا مطلب کیا ہے؟ کیا رحم کرتا ہے؟ تو یہاں پر جو ہمارے پاس جو احادیث ہے نا کہ رحمان دنیا کے لیے, دنیا کے لیے ہے, رحیم آخرت کے لیے. ابھی جو میرے ذہن میں ہے, میں پوچھ رہا ہوں. نہیں یہ حدیث بھی ہے, وہ حدیث ہے بھائی, وہ ٹھیک ہے, وہ ہے رحمان. اللہ دنیا میں بھی یہ رحیم ہے, آخرت میں یہ رحم کرے گا. رحم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیا رحم کرتا ہے دنیا میں, کیا آخرت میں کرے گا؟ رحمت سے ہے نا, رحمت دیکھیں, رحمت یہ ہوتا ہے کہ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو استحقاق نہ رکھتا ہو اس پہ تفضل کیا جائے, اس پہ نیکی کیا جائے, اس پہ, میں اس کو کیسے بیان کروں؟ یہ تو فضل ہے, یہ رحمت تو نہ ہوا, یہ تو فضل کی آپ تعریف کر رہے ہیں. نہیں فضل نہیں ہے, فضل اس کو کہتے ہیں کہ جس کا بندہ, فضل بھی رحمت ہے, فضل بھی رحمت ہے. جس کا بندہ مستحق نہ ہو وہ مل جائے تو یہ فضل ہے. اور رحمت کا مطلب آپ بیان کریں. رحمت کا مطلب ہے بر, احسان, نیکی. لیکن کب ہوتی ہے؟ آپ ایسے لفظوں پر قائم رہا. نہیں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیکی کرتا ہے, ہمیشہ تفضل کرتا ہے, ہمیشہ عطا کرتا ہے. نیکی تب ہوتی ہے جب دل نرم ہو. آپ کے پاس کوئی بندہ مانگنے آیا, آپ کا دل نرم ہوگا تو دیں گے نا. آپ کا دل ہی نرم نہ ہو, دل نرم نہ ہوا تو آپ کسی کو دیتے ہیں؟ کچھ نہیں دیتے جب تک دل نرم نہ ہو. تو دل کا نرم ہونا یہ ہے نیکی, یہ ہے رحم. تو اللہ تو دل سے پاک ہے, پھر کیا معنی ہوگا رحم کا یہاں پر؟ وہ تو آپ کے احادیث بہت ہے کہ وہ کہتے ہیں نا مولویوں کو, آپ کہتے ہیں نا مولویوں کو کچھ نہیں آتا, مولویوں کو کچھ نہیں آتا. نہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا, اللہ تعالیٰ وہ تو دل کی, ہم تو نہیں کہتے اللہ کا کوئی دل ہے, کوئی قلب ہے. اللہ تعالیٰ کا رحیم کا مطلب یہی ہے کہ اس کا احسان ہے, اس کا تفضل ہے. وہ تو دل آپ نے کہہ دیا نا. احسان رحمت کا معنی نہیں ہے. دیکھیں اللہ کی ذات کی کوئی کیف نہیں ہے, اللہ کی ذات کی کوئی کیف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی وجود ہے, اس کے اعضاء ہوں, جوارح ہوں, اس کا دل ہو. ہم دنیا میں ہر طرف دیکھتے ہیں, اللہ کی نعمت دیکھتے ہیں, اللہ کی عطا دیکھتے ہیں, اللہ کی بخشش دیکھتے ہیں کہ کوئی مستحق بھی نہیں اس کو دیتا ہے, جو اس کا منکر ہے اس کو بھی دیتا ہے, اور جو عذاب کا مستحق ہے اس پہ بھی حلم برستا ہے, اس پہ عذاب نہیں کرتا, اس کو مزید مہلت دیتا ہے, عطا کرتا ہے.
تو تو پھر ان ہم پر کہتے ہیں کہ یہ بڑا رحم والا ہے، ہاں یہ بڑا رحم والا ہے، رحمت والا ہے، اس کی مرحمت ہر جگہ ہے۔ اب یہ اس دل آپ کہتے ہیں نا دل، وہ آپ نے قیاس کیا، اپنے آپ سے قیاس کیا، نہیں 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 اللہ تعالیٰ کا قیاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اعضاء جوارح ہیں ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ بالکل مخلوقات سے الگ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلو من خلقی والخلق خلو من، اللہ تعالیٰ اپنے خلق سے بالکل الگ ہے اور خلق اللہ تعالیٰ سے الگ ہے، ان اچھا یہ دونوں آپ میں کوئی مانتے قیاس ہی ہیں نہیں کہ ہے۔ جو اگر رحم ہے یہ نرمی سے ہے، اللہ تعالیٰ جس پہ رحمت نہیں، فرماتا ہے اس کو دل کی نرمی رحم جو عطا ہے نا، فرماتا ہے؟ رحم عورت کی جو رحم ہے، نہیں وہ رحم اور ہے، عورت کی وہ جو اور ہے، رحم ہے، یہ رحم جو اللہ وہ کی اسی سے صفت ہے۔ مشتق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ جس پہ رحمت فرماتا ہے اس کو دل کی نرمی دیتا ہے، اس کو دل کا نرم ہونا اس کا لازمی ہونا۔ وہ دیکھو بھائی، وہ مجاز ہے، دل نرم نہیں ہوتا کسی کا، ہوتا ہے دل دل، ایک ہی جیسا ہوتا ہے نا۔ ہاں، ظالم کا بھی دل نکالے نا، اس کا دل بھی وہی جیسا ہے جو ایک دیکھو ظالم تب نرم دل ظلم کرتے ہیں انسان اس کا کا ہے، دل سخت ہوتا ہے، دل نرم ہو تو پھر رحمت ہوتی ہے۔ اور دل ایک ہی، اور دل وہ دل جس دل کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اچھا وہ آپ کو اس عضو کی صنوبری تحقیق نہیں ہے۔ نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں ہے، آپ پھر میں بعد میں انشاءاللہ آپ سے بات کر لوں گا اس نہیں، معنی آپ پہ۔ کو تحقیق نہیں ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ظالم کا دل نرم ہوتا ہے، وہ جو دل یہاں پہ کہا جاتا ہے مجازن کہا جاتا جناب ہے، آپ نے اس تفسیر کے کا یہاں پر مطالعہ نہیں کیا، آپ نے کیا ہوتا دسوقی کا مختصر المعانی کی شرح دسوقی کا آپ کا مطالعہ کریں، آپ کو وہاں اس کے سمے لگے، پورا علامہ دسوقی نے اس پر جو ہے تبصرہ کیا ہے، علامہ دسوقی مختصر وہ المعانی کی شرح ہے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک وہ ہو گیا؟ دیکھیں صحیح